آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور آج بھی ہمارے ایک محترم دوست کی شادی اور نکاح کی تقریب ہے، تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نکاح کے حوالے سے 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک یہ کہ نکاح کیسے ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر نکاح کس وقت ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر نکاح کا مقصد کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے۔ پہلی بات، کہ نکاح کس طرح ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرھا معونہ، کہ وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے جو نکاح سب سے زیادہ آسان ہو۔ وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے جو نکاح کیا ہو، آسان ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ جہاں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مہنگا ہوگا، اور جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہوگا۔ نکاح کے اندر آسانی پیدا کرنا، ایسی شرائط یا ایسی چیزیں یا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہو جائے۔ آج معاشرے کے اندر ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اور اتنا مشکل بن چکا ہے نکاح کرنا کہ لڑکے والوں کو لڑکیاں نہیں ملتی اور لڑکی والوں کو لڑکا نہیں ملتا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پیدائش کی جو شرح ایوریج ہے، اس اعتبار سے لڑکیوں کی تعداد اس وقت دنیا میں زیادہ ہے اور لڑکوں کی تعداد کم ہے۔ ایک گھر کے اندر 2 3 بچیاں ہونے کے باوجود بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی کچھ ایسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لڑکے کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لڑکوں والوں کی طرف سے بھی کچھ ایسے مسائل اور ایسی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے لڑکی والوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نکاح نہیں ہو پاتا۔ اور حالت آج ہماری یہاں تک ہو چکی ہے کہ جب بچے آج جوان ہو رہے ہیں، بچیاں بڑھاپے کو پہنچ رہی ہیں، ان کے بالوں میں سفیدیاں آنے لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نکاح نہیں ہو پا رہے، اور اس کی مین وجہ جو پیچھے ہے وہ ہے گھریلو نظام یا سسٹم یا کچھ ایسی شرائط یا کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پاتے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ پہلے نکاح کرنا انتہائی آسان اور سستا ہوا کرتا تھا، بڑی آسانی سے نکاح ہو جایا کرتے تھے۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے. جب اسٹیشن پر پہنچے جہاں سے آگے انہوں نے گاڑی پر سوار ہونا تھا تو بیوی نے آہستہ سے اپنے شوہر سے کہا کہ ہماری بیٹی راستے میں بالغ ہو چکی ہے. بیٹی ساتھ ہوئی تھی چھوڑنے کے لیے. کیا ہو چکی ہے؟ بالغ ہو چکی ہے. حضرت نے پوچھا اچھا؟ بہت بڑے وقت کے بزرگ تھے، استاد سے صاحب تفسیر تھے، ساتھ کچھ شاگرد بھی چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان شاگردوں میں حضرت کے خاندان کا ایک بچہ بھی تھا. حضرت نے اس بچے کو بلوایا اور بلوا کر پوچھا کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بس ٹھیک ہے. اپنی بیوی کو بٹھا لیا اور بچی کو بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح اپنے اس شاگرد کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ تمہاری بیوی ہے، لے جاؤ اس کو. مجھے بتائیے اگر نکاح اس طرح ہو تو کسی نوجوان کو زنا کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح اس طرح آسان ہو تو معاشرے کے اندر کسی بچی کے سر میں سفیدی کبھی نہ آئے. اگر نکاح اس طرح آسان ہو تو پھر معاشرے کے اندر بدکاری اور بے حیائی جو اس وقت فروغ پا رہی ہے وہ نہ ہو. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں انڈیا کے اندر دارالعلوم کے اندر پڑھا کرتا تھا. غربت کی یہ حالت تھی کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے. فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی جوڑا تھا، ہفتے میں ایک دن اس کو دھو لیتا تھا اور جب خشک ہو جاتا تھا تو اسی کو پھر پہنتا تھا اور بعض اوقات گیلے کپڑے بھی پہننے پڑتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سبق میں نے کپڑے دھوئے اور دھو کے سکھانے کے لیے کھڑے کیے تو اتنی دیر میں سبق کی گھنٹی بج گئی. تو مجھے سبق کے لیے کلاس میں جانا پڑا اور انہی کپڑوں گیلے کپڑوں کے ساتھ میں چلا گیا. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیٹھ صاحب، بہت بڑے سیٹھ صاحب حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان طلباء میں سے کسی کے ساتھ کر دو. آج تو سیٹھ ہی ڈھونڈتے ہیں نا جی. ہم امیر ہیں تو لڑکی بھی امیر ہی ڈھونڈنی چاہیے، چودھری ہیں تو چودھری ہونی چاہیے. لیکن اس وقت اچھائی کا دور تھا، اچھے لوگ تھے، ان کے دلوں کے اندر دینداری تھی، ایمانداری تھی، دیانت تھی. تو حضرت نے فرمایا یہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء میں سے جس کو دیکھ لیں آپ پسند کر دیں اس کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح کر دیں گے. تو ان سیٹھ صاحب نے اس طلباء کو ایک نظر دیکھا، ان کی نظر انتخاب میرے اوپر پڑ گئی. فرمانے لگے کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے. اس وقت کے سیٹھ صاحب نے احمد علی کو دیکھا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، جو بعد میں وقت کے ولی احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. جب نکاح اس طرح سستے ہوں تو پھر انسان زنا کی طرف نہیں جاتا ہے. ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی اور میں اس کے کفن دفن کے کچھ انتظام میں لگا رہا، سبق میں کچھ دن حاضری نہ ہو سکی. کچھ دنوں کے بعد میں اپنے استاد جی کے پاس پہنچا تو استاد محترم نے مجھ سے پوچھا آپ اتنے دن سبق میں حاضر نہیں ہوئے؟ کہنے لگے استاد جی
میری بیوی فوت ہو گئی ہے اور میں ان کے کفن دفن کے انتظام میں لگا ہوا تھا، تو اس وجہ سے مجھے سبق میں تاخیر ہو گئی اور اتنے دن میں سبق کے لیے نہ آ سکا۔ استاد جی نے پوچھا کہ کیا دوسرا نکاح کر لیا ہے؟ کہنے لگے کہ دوسرا نکاح تو نہیں کیا، ابھی تو کفن دفن سے فارغ ہوئے ہیں، کچھ دن ہی ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اس وقت عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی مرد بغیر نکاح کے نہیں رہتا تھا، اور آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں بیوہ ہو کر یا مطلقہ ہو کر پوری زندگی گزار دیتی ہیں اور ہم ان کا نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کوئی سنی سنی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنے ایک دوست ہیں، اس حاجت سے بہت محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ایک بہن کو طلاق ہو گئی اور ایک بہن جو تھی وہ بیوہ ہو گئی۔ 3 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک مطلقہ ہو کے گھر آ گئی اور دوسری بیوہ ہو کے گھر آ گئی۔ ان میں سے ایک بہن کے 2 بچے تھے اور ایک کا ایک ہی بچہ تھا، یعنی ابھی جوانی ہی کی عمر تھی کہ دونوں بیچاریاں واپس اپنے میکے آ گئی۔ اب میرے ساتھ ان کا تعلق تھا، میں نے انہیں کہا کہ دیکھو آپ ایسا کریں کہ ابھی وہ بچیاں ہیں، آپ ان کا نکاح کر دیں، اور ابھی نکاح کرنا بھی آسان ہے۔ تو میں نے انہیں سمجھایا اور وہ تیار ہو گئے۔ گھر جا کے انہوں نے جب بات کی تو آگے امی ان سے لڑنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم نہیں کھلا سکتے ہو تو نہ کھلاؤ، میں کھلا لوں گی، تم اپنی بہنوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، یعنی اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کو وہ تیار نہ ہوئیں۔ وہ ساتھی مجھے آ کے کہنے لگے حضرت میں کیا کروں، میں نے جب اپنی امی سے جب یہ بات کی تو وہ الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی۔ یقین جانیے 10 سال ہو چکے ہیں وہ بچیاں اسی طرح اپنے گھر کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اے علی 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ ایک فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اس کے وقت پہ کیا کرنا، ادا کرنا، اور دوسری چیز جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے میں بھی تاخیر نہ کرنا، اسے فوراً اس کا جنازہ پڑھ کے اسے اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی تھی، فرمایا کہ بیوہ کا نکاح جلدی کر دینا، جب اس کے کفو کا رشتہ، اس کے مناسب کوئی رشتہ مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دینا۔ اب مجھے بتائیے اس کی ماں اب بیچاری بوڑھی ہے، ماں نے کہاں تک کھلانا ہے؟ کل کو اس بھائی کا نکاح ہونا ہے، اس کے اپنے بچے ہونے ہیں، بیوی ہونی ہے، اور وہ بیچاریاں جنہوں نے اپنے آپ کو مار کے معاشرے کے اندر آج ہمارے وہ رسم و رواج، وہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں جو ہندوؤں کے اندر ہیں کہ جب ان کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو یا تو بیوی کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے یا پھر وہ اسی طرح اپنے گھر کے اندر زندگی پوری گزار دیتی۔ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہمیں اسلام نے اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ دیکھیے امہات المومنین میں اکثر امہات المومنین وہ ہیں کہ جن کے 1 2 نکاح ہوئے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں، اور ایک صحابیہ تو مشہور تھیں کہ جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا وہ صحابی شہید ہو جایا کرتے تھے، انہوں نے 5-6 نکاح کیے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا تو پہاڑ نظر آتا ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل نظر آتا ہے، وہ دوسرا نکاح کیسے کر لے؟ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجمع کے اندر خطاب فرمایا، اور موضوع یہی تھا کہ اپنے گھر میں جو بیوائیں عورتیں ہیں ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کے گھر میں آپ کی اماں بھی بیوہ ہے، یا شاید ان کی بہن تھی، اور انتہائی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکی تھی، حالانکہ اعتراض بھی نہیں بنتا تھا، سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، بوڑھی ہو چکی تھی۔
لیکن حضرت نے بات سنی، خاموش ہو گئے، واپس آئے، اپنے سر کی پگڑی اتاری اور اپنی بہن کو قدموں میں رکھ دی اور کہا بہن میں جانتا ہوں کہ تمہیں نکاح کی طلب نہیں ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی دین کا کام کرے تو میں چاہتا ہوں کہ تم نبی کی سنت سمجھ کر دوسرا نکاح کر لو۔ اور اس بڑھاپے کے عالم کے اندر اپنی بہن کا دوسرا نکاح کر دیا۔ تو معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنائے، مشکل نہ بنائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرھا معونہ، فرمایا کہ سب سے برکت والا وہ نکاح ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، جو سب سے زیادہ آسان ہو، جہاں لڑکی لڑکے کے لیے رشتہ کرنا کوئی مشکل نہ ہو، جہاں آپس میں بات طے کرنا کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن آج معاشرے کی خرابیاں اس قدر پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم نے اس نکاح کو بہت ہی زیادہ مشکل کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات کہ جو چیز انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو انسان کے لیے حاصل کرنا بھی آسان بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے۔ اب اللہ نے اس ہوا کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ عام پیدا کر دیا ہے۔ اس کو حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دقت حاصل نہیں کرنی پڑتی، کوئی پیسے نہیں لگانے پڑتے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں، تو اللہ نے اس نعمت کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہماری ضرورت پانی ہے، کہ پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ انسان کچھ دن بھوک تو برداشت کر سکتا ہے لیکن پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے اس زمین کے نیچے پانی کے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں، زمین کی رگوں کے اندر پانی پانی دوڑ رہا ہے، اور ہر انسان کے لیے اس پانی کا استعمال کرنا اور اس کو حاصل کرنا آسان بنا دیا۔ اسی طرح انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح رکھا ہے۔ ہر مرد کو عورت کی طلب ہوتی ہے اور ہر عورت کو مرد کی طلب ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فطرتاً انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ہر مرد عورت کو طلب کرتا ہے اور ہر عورت مرد کو طلب کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب جنت میں پیدا فرمایا، جنت کی کون سی نعمتوں کی کمی تھی؟ لیکن انسیت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا تاکہ یہ جوڑا بن کر زندگی گزاریں تو ان کی زندگی ہنسی خوشی والی ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے موانست حاصل کریں۔ تو مجھے بتائیے، جو چیز اللہ نے انسان کی ضرورت بنائی ہے، تو جس طرح باقی چیزوں کو اللہ نے آسان فرمایا ہے تو نکاح کو بھی مرد کے لیے آسان فرمایا یا نہیں بنایا ہوگا؟ اللہ کے قانون میں یہ آسان ہے، لیکن ہم نے اس قانون کے اندر کیا کر دی ہیں؟ سختیاں پیدا کر لی ہیں۔ غلط معاشرت، غلط چیزیں، غلط رسومات اور غلط ایسی شرائط اور چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور گھروں کے اندر بچیاں اتنی لمبی لمبی زندگیاں گزار دیتی ہیں، ان کے سروں کے اندر سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت فکر ہوتی ہے جب ہم نکاح کر لیں، اور پھر نکاح ہوتا نہیں۔ سانگلے کے ایک دوست ہیں، میں ایک مرتبہ موٹر سائیکل بنوانے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگے کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، آپ کوئی رشتہ ڈھونڈ کے دیں۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں جی 35 سال۔ میں نے کہا میری 30 سال شادی کو ہو، 30 سال میری عمر ہے، 5 بچے تو میرے ہو چکے ہیں، اور تو 35 سال کی عمر میں ابھی اپنی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہو۔ میں نے کہا چلے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، پھر جو رشتہ آئے تو آپ قبول کر لیں گے؟ کہنے لگا قبول کر لوں گا۔ میں نے کسی دوست سے بات کی، وہ بھی سانگلے کے رہنے والے تھے، میں نے کہا جی فلاں جگہ رشتہ ہے، آپ کرنا چاہیں گے؟ کہنے لگے ہاں کرنا چاہیں گے۔ اب میں نے اس کے بھائی سے بات کی کہ رشتہ ہے اور لڑکا یہ کام کرتا ہے، کہنے لگا میں نہیں کرتا۔
میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی وہ تو رکشہ چلاتا ہے، اس کی آمدنی محدود ہے، فلاں ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندو، 35 سال تمہاری بہن زندگی گزار چکی ہے، اب باقی اس کے بڑھاپے آنے میں کتنی عمر باقی رہ گئی ہے؟ کیا اپنی بہن کی زندگی کو اسی طرح برباد کرنا چاہتے ہو؟ تو خدا کے لیے نکاح کو آسان کریں، نکاح کو مشکل نہ بنائیں۔ تو جتنا نکاح ہمارے اندر آسان ہوگا اسی قدر ہی زنا مشکل ہوگا، اور جب نکاح مشکل ہو جائے تو پھر زنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ مجھے بتائیں، زنا کرنے کے لیے تو 500 روپے لگتے ہیں اور شادی کرنے پہ 5 لاکھ روپے لگیں۔ زنا کرنے کے اوپر تو بس انسان کو تھوڑا سا خلوت چاہیے، اور شادی کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہوں، تو پھر مجھے بتائیے زنا آسان ہے یا شادی آج کی مشکل ہے؟ ایسا نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے نکاح کرنے ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ ہمارے ساتھ کراچی میں ایک دوست پڑھا کرتے تھے، مولانا عصمت اللہ صاحب اس کا نام تھا، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کہنے لگے ہمارے اندر، پٹھانوں کے اندر نکاح کرنا کتنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ نکاح کرنے کے لیے لڑکے کو 10 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، میں زندگی جوڑتے 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 5 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہم نے لڑکی والوں کو دیے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی جب تک 10 لاکھ روپے پورے نہ کرو۔ اب مجھے بتائیں، اب یہ نوجوان کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بدکاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ گناہ کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جب حلال راستہ آپ بند کریں گے تو پھر حرام کا راستہ تو کھلا ہے نا جی، تو حرام کی طرف انسان جاتا ہے۔ اسی لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے، اور وہ تمام خرافات جو آج ہم نے نکاحوں کے اندر پیدا کر لی ہیں، کبھی فلاں رسم ہے، کبھی دودھ پلے کی رسم ہے، کبھی وہ منگنی کی رسم ہے، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں کر کر کے۔ ہمارے ایک دوست ہیں منڈیوار بٹن کے، مجھے کہنے لگے ہم نے اپنے منگنی کے اوپر 100 سوٹ اور 50,000 روپیہ الگ اور 100 سوٹ الگ لڑکے کو دیے ہیں۔ میں نے کہا، میں حیران ہو گیا کہ منگنی کے اوپر یہ دیا تو شادی کے اوپر کیا کرو گے تم لوگ؟ 100 سوٹ، میرا خیال میں اگر ایک سوٹ بھی اس وقت 10,000 کا لگایا جائے، 5,000 کا لگایا جائے تو کتنے پیسے جا کے بنتے ہیں؟ تو اتنا خرچہ تو صرف منگنی کے اوپر کر دیا، اور پھر آگے شادی کتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اندازہ ہمارے لیے لگانا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، اور جو نکاح آسان ہوتا ہے وہی نکاح برکت والا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ نکاح کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دوسری بات کہ نکاح ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، کس عمر کے اندر کرنا چاہیے، یا نکاح کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو ایک مرتبہ خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے نکاح کرنے کی، یہاں جو من استطاع فرمایا نا کہ تمہارے اندر طاقت ہے نکاح کرنے کی، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک کہ وہ بچہ جوان ہو چکا ہے اور بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، دوسرے نمبر پر بیوی کا نان اور نفقہ بھی برداشت کر سکتا ہے جو اس نے حق مہر میں دینا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں بچے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں تو اس بچے کا کیا کر دینا چاہیے؟ نکاح کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں پہلے ہم حج کر لینا پھر بیٹی کی شادی کریں گے، یا پہلے ہم فلاں کام کر لینا، ہماری بیٹی پہلے MBBS کر لے، فلاں کر لے، پھر نکاح کریں گے، اور اسی کے اندر ہی ہم بچی کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ بچی اور بچہ جب جوان ہونے لگ جائیں ان کی نسبت کو طے کر دیں اور نکاح کر دیں، تاکہ ان کی سوچ، ان کے رویوں کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر کہیں بد کرداری نہ آ جائے۔
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، تمہارے اندر اگر طاقت موجود ہے نوجوانوں کی جماعت تو تمہیں چاہیے فلیتزوج، نکاح کر لو۔ کیوں؟ حکمت آگے بتلائی فإنه اغض للبصر، کہ نکاح کرنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہوگی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی۔ بھئی جب انسان کی خواہش حلال طریقے سے پوری ہو رہی ہو تو پھر وہ بدکاری کی طرف تو نہیں جائے گا نا بھائی، پھر گناہ کی طرف تو نہیں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو، اس سے تمہارے اندر تمہارے خیالات پاکیزہ ہوں گے، تمہاری نظریں پاکیزہ ہوں گی، تمہارے حالات درست ہوں گے، اس سے تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، تقوی کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، کبھی مال کو ہم انسان دیکھتے ہیں، اور آج ہم سبھی میرے خیال میں یہی چیز دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں چودھری ہے یا نہیں، کوئی زمین شمین کوئی مربع شربے لے کر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ لمالہا، تو سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ مال۔ اور دوسری چیز فرمائی والی جمالہا، انسان جہاں نکاح کرتا ہے تو نکاح سے پہلے اس عورت کی، اس بچی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ خوبصورت کتنی ہے۔ اور تیسری چیز والی حسبہا، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمی والی دینہا، اس کے دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فاظفر لذات الدین، یاد رکھنا کامیابی کس کے اندر ہے؟ دین کے اندر ہے۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو دیکھ لو جہاں پر تم نکاح کر رہے ہو وہ بچی دیندار ہے، با اخلاق ہے، پاکیزہ ہے، تلاوت کرنے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، پردہ کرنے والی ہے۔ جب اس بچی کے اندر یہ صفات موجود ہوں تو پھر اس کے ساتھ کیا کر لینا چاہیے؟ نکاح کر لینا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر پہلے یہی چیزیں دیکھی جاتی تھی، لیکن آج حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ، ہماری فکریں بھی کیا ہونے لگی ہیں؟ تبدیل ہونے لگی ہیں۔ ہم نے سب کچھ ہی بدل ڈالا ہے، آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جہاں بھی نکاح کیا جاتا ہے تو وہاں پر مال دیکھا جاتا ہے، یہ جمال دیکھا جاتا ہے، باقی دینداری کا تو نام ہی نہیں رہا ہے۔ الا ماشاء اللہ، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ، وگرنہ دینداری تو آج جہاں ہمارے اپنے اندر سے مفقود ہے وہاں شادی کے اندر تو تصور بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں جاتا بچی ہے کیسی، اخلاقیات کیسے، بس ماشاءاللہ جی MBBS ہے، ڈاکٹر ہے، آمدنی ٹھیک آئے گی، ماشاءاللہ جی ٹیچر ہے، آمدنی ٹھیک آئے گی، مال ٹھیک ٹھاک ہے، بس یہی چیزیں ہیں اور کوئی چیز ہمارے اندر نہیں دیکھی جاتی کہ اس بچی کا کریکٹر کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، نماز کی پابند ہے نہیں ہے، پردے کی پابند ہے نہیں ہے، اخلاقیات اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ کل کو وہی بچی جب ہم اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں اور پھر ہم ناک بھی رگڑتے ہیں اور کر بھی کچھ نہیں سکتے، پسند جو خود کی ہوتی ہے نا، اس لیے تو اس لیے دوسری چیز وہ ہے نکاح کے حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ اس عمر کے اندر جب بچی اور بچہ جوان ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت ان کا اگر نکاح کرنا میسر ہے تو ان کو لیے فوراً نکاح کر دینا چاہیے، زیادہ دیر اپنے گھر کے اندر بچی اور بچے کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ تیسری بات جو آخری اور اہم بات ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے دوست کی شادی ہے، اس حوالے سے میں نے یہ موضوع چنا بھی تھا۔ اللہ ان کی شادی کے اندر ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس عاجز نے ان کو پہلے سے دعوت بھی دی تھی کہ آپ جلدی تشریف لائیے گا تاکہ یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، اور میں یہ پہلے بھی کئی مرتبہ مضمون عرض کرتا رہتا ہوں کہ تاکہ یہ چیز ہم نے آج دین کو پتہ کہاں محدود کر لیا، مسجد میں صرف نماز پڑھ لی نہ بس یہ نمازی بن گئے، حج کر لیا نہ بس یہ حاجی صاحب بن گئے۔ گھریلو زندگی کیسی ہے، بازار کی زندگی کیسی ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، وہ کوئی نہیں، بس حاجی صاحب کا لیبل لگا ہوا ہے، الحاج محمد رمضان صاحب، الحاج فلاں صاحب، بس باقی کریکٹر کیسا ہے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ انسان کی بیوی کے ساتھ گزری زندگی سے ہوتی ہے، وہ انسان کی خلوت اور جلوت کی ساتھی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے
بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو باہر ماشاءاللہ بڑے ہنستے مسکراتے اور بڑے دوستوں کے ساتھ اچھی گپ شپ لگانے والے، لیکن بیویوں کے اوپر ظالم بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو تیسرا مضمون آج کرنے لگا ہوں کہ نکاح کے مقاصد میں اصل بنیاد کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ نے ہمیں خود دیا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے یہ جو میاں اور بیوی کا، دیکھیں اللہ نے یہ آیت، یہ نشانی ان مقامات میں ذکر کی ہے. سورہ روم کی یہ آیت ہے، 22واں سپارہ ہے، دوسرا رکوع ہے. اس رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کی سب سے بڑے مظاہر کو ایک ہی جگہ جمع فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. یہ بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میں نے میاں اور بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا ہے، یہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. ایک دوسرے سے کیا حاصل کریں؟ یاد رکھیے دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا ہے. اور کائنات کا سب سے آخری رشتہ جنت میں بھی وہ بھی میاں بیوی کا ہے. دنیا میں بھی سب سے آخری رشتہ میاں بیوی کا بچتا ہے. دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا جنت کے اندر اما ابا امر آدم کے درمیان، وہ بھی کون سا تھا؟ میاں بیوی کا. اور جب انسان جنت میں چلا جائے گا تب بھی جو رشتہ قائم رہے گا وہ کون سا رہے گا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم رہے گا. باقی سب رشتے ختم. دیکھیں بیٹا بیٹی بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے نکاح اپنے اپنے گھروں میں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بھی، آدمی چلا جاتا ہے وہ بھی اپنے اپنے الگ. تو جو رشتہ قائم رہتا ہے وہ کون سا رشتہ رہتا ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم رہتا ہے. اس لیے آپ اگر قرآن کے اسلوب کو دیکھیں تو قرآن میں جتنا اس رشتے کی حساسیت کو بیان کیا گیا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی اور رشتے کی حساسیت کو اللہ نے قرآن میں اتنا بیان نہیں کیا ہے. کسی رشتے کو اتنا بیان نہیں کیا جتنا میرے اللہ نے کس کو بیان کیا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کو اور اس کی حساسیت کو اور اس کی گہرائی کو. اور بلکہ پوری ایک سورۃ النساء اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق ہیں. سورۃ النور اٹھا کے دیکھ لیجئے، مردوں کے اور عورتوں کے حقوق ہیں. 22واں سپارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی اللہ نے عورتوں اور مردوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر اٹھا کر دوسرا سپارہ شروع کیجئے، الطلاق مرتان سے شروع ہوتا ہے. سینکڑوں آیات اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے حقوق کے درمیان اور ان کی وصیت اور ان کی وراثت اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے پورے ایک صفحے کے صفحے بھر دیے. آخر کوئی تو وجہ ہے نا بھائی، کوئی تو وجہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اس رشتے کو اس قدر گہرائی کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی یہ دم بدم کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ دو دلوں کا آپس میں ملن ہوتا ہے، اور اس لیے یہ دل لگی اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں پر آپس میں پیار اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے. آپس میں کڑواہٹ والا تعلق ہو تو پھر یہ رشتہ چل نہیں سکتا ہوتا. اس لیے بیوی کے الگ سے حقوق بیان کیے، شوہر کے الگ سے حقوق بیان کیے. قرآن تو الگ رہا، آپ نبی کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق کتنے فرمانات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. جو اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہو؟ ہاں، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے تم میں وہ بہترین ہے. ہم بہترین وہ کہتے ہیں جس کا ڈنڈا بیوی کے اوپر ہو، اسے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یار اس کا روب بڑا گھر میں ہے. بیوی کو نا تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھتا ہے. بچے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے، مثال دینا اچھی نہیں، بہرحال وہ جیسے ڈرتے ہیں نا تو اسی طرح اس کو بھی دیکھ کر جو ہے بچے ایسے ڈرتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں محبت دینا سکھلایا ہے، محبت لینا سکھلایا ہے.
ذرا ایک دو مثالیں سن لیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک حلوہ بنایا جو دودھ، کھجور اور گھی سے بنتا تھا۔ میں وہ حلوہ بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئی۔ اب وہاں پر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ حلوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا اور میں نے حضرت سودا سے کہا، سوکن تھی، انہیں کہا بھی آپ بھی کھائیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی۔ انہوں نے کہا کھائیں، انہوں نے کہا پھر انکار کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ جو حلوہ بنا ہوا تھا، میں نے اس حلوے میں ہاتھ ڈالا اور حلوہ نکال کر حضرت سودا کے منہ کے اوپر مل دیا اور کہا نہیں کھاتی ہو تو آپ لوگ کھاؤ۔ تو جیسے میں نے ان کے منہ پہ حلوہ ملا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے چہرے سے حلوہ صاف کر رہی تھی، تو آپ نے حضرت سودا میرے ہاتھ پکڑ لیے، اما عائشہ کے، میں کہ میرے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر کہا سودا اب حلوہ اٹھا کے اس کے منہ کے اوپر بھی ملو۔ تو پھر انہوں نے حلوہ اٹھایا اور میرے منہ کے اوپر ملنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ چیز کہاں ہوتی ہے؟ جب جہاں پر محبت ہو۔ اما فرماتی ہیں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم اکٹھے کھانا کھا رہے اور شوہر اور بیوی کو چاہیے اکٹھے کھانا کھایا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور کبھی کبھی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، اور یہ عام کوئی بات نہیں، نبی علیہ الصلوۃ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے باب النکاح کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا نا بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دینا، اور میرا خیال میں ہم جیسے کوئی سخت مزاج ہو تو بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کی کیا بات ہو۔ ہمارے حضرت جی کے پاس ایک مرتبہ ایک جوڑا آیا، حضرت جی کئی مرتبہ یہ واقعہ سناتے ہیں، جوڑا آیا آ کر کہنے لگا حضرت ہم نا آپس میں طلاق دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا پہلے حضرت سے مشورہ کر لیں، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا اچھا طلاق دینے سے پہلے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پر عمل کر لو۔ کہنے کہ جی کیا کریں؟ میں کہ اب تم گھر جانا تو ایک لقمہ روٹی کا توڑ کر یا مٹھائی کا ڈبہ لے جانا، ایک لڈو جو ہے اپنی بیوی کے منہ میں دینا۔ حضرت جی فرمایا میں جیسے یہ بات کہ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں نے کوئی تمہیں ایسی بات تو سنائی نہیں ہے، میں نے تمہیں نبی کا ایک فرمان سنایا، اس پر عمل بتلا رہا ہوں کہ تم اس کے اوپر عمل کرنا، پھر دیکھنا کہ تمہاری بیوی تمہاری کیسی گرویدہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان، میں گھر گیا، ڈبہ لے گیا، بیوی کے منہ میں جیسے ہی وہ ڈالا تو بیوی رونے بیٹھ گئی۔ تو میں نے اس بیوی سے پوچھا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی سے سیکھ کے آئے ہو، اور خدا کی قسم جب سے شادی ہوئی ہے تمہارا ایک لقمہ یا ایک مٹھائی کا لڈو میرے منہ میں ڈالنا یہ اس کی علامت ہے کہ آج تو نے میرے ساتھ محبت کی بات کی ہے، اس محبت کی وجہ سے پچھلے جتنے تو نے میرے اوپر ظلم کیا میں سب کو معاف کر دیتی ہوں۔ اس کی برکات ہوتی ہیں، نبی کے ہر فرمان میں یقین جانیے سمندر سے زیادہ گہرائی ہے، اور اس کی اپنی برکات ہیں۔ ایک عجیب حدیث مبارکہ سناؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں میرا اللہ عرش پہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ یہ ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں میرا رب رحمان عرشوں کے اوپر ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اس لیے آپس میں دل لگی کی باتیں، جائز حد تک مذاق کرنا بیوی کے ساتھ جائز ہے۔ اماں فرماتی ہیں میرے کچھ کھلونے پڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاد سے واپس آئے، ہوا کا جھونکا ہے، وہ پردہ ہٹا تو وہ کھلونوں میں ایک کھلونا ایسے بھی تھا کہ گھوڑا تھا اور اس کے دو پر بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ میرا اڑنے والا گھوڑا ہے، بچپنا میں ہی ان کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ گھوڑے تو اڑا نہیں کرتے ہیں؟ تو فوراً کہتی ہے میں نے جواب دیا یا رسول اللہ پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا کیسے اڑتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ یہ اس بات کی یہ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا کریں۔ اور ایک گل آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بزرگ بھی بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن کتابوں سے پڑھا ہوا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بیوی ہمیشہ اپنی تعریف سننا پسند کرتی ہے۔ بیوی ہمیشہ اپنی تعریف سننا کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے۔ جب وہ کوئی چیز پکائے،
گھر میں کوئی کام کرے، گھر کی کوئی اچھی چیز کر لے تو اس کے اوپر تعریف کیا کریں، ماشاءاللہ آپ نے آج بہت اچھا کھانا بنایا ہے، ماشاءاللہ آپ نے آج بہت اچھا کام کیا ہے۔ یقین جانیے آپ کے ان دو جملوں کی وجہ سے بیوی کا دل اتنا ہو جائے گا اور وہ بیوی آپ کے ساتھ محبت کرنے والی رہے گی۔ اور کبھی بھی دوسروں کے سامنے، میرا یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں اس کے اوپر صرف چند باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حکم بن عتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور آ کر اپنے شوہر کی سختی کے بارے میں شکایت کرنے لگی کہ امیر المومنین میرا شوہر مجھے سختی سے مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، تو میں کیا کروں، مجھے طلاق دلوا دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو سمجھایا اور انہیں بڑی بات و نصیحت فرمائی۔ وہ کہنے لگی آپ جتنا مجھے سمجھا لیں، میں اگر واپس گئی نا تو میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کے طور پر انہیں جو گھوڑوں کا استبل تھا وہاں پر اس کو رکھ دیا تاکہ اسے شوہر کی جو انعامات اور اس کی نوازشات اور اس کے جو وہ بیچارہ کما کے آتا اس کا احساس ہو۔ تو 3 دن کے بعد استبل سے باہر نکالا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ یہ 3 دن تمہارے اچھے ہیں یا شوہر کے گھر جو زندگی گزارے وہ اچھی ہے؟ کہنے لگی خدا کی قسم امیر المومنین جب سے میرا نکاح ہوا ہے ان 3 دن کے آرام کے علاوہ میں نے کبھی آرام نہیں کیا ہے۔ اتنا سخت مزاج شوہر۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، لہذا اس کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہارے نکاح کے اندر کوئی بیوی رہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ عورت ہمیشہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میرا شوہر سخی ہو اور مسکراتا چہرے والا ہو، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، ہمیشہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرہ سے، صرف ایک معاملہ ہے نان و نفقے کا، وہ آگے کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا، وہ بھی اس وقت تھا جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بہت زیادہ کثرت دیکھی مال اور آمدنی کی، تو انہوں نے مطالبہ کر دیا یا رسول اللہ ہماری زندگی جو ہے تنگ دستی کی گزر رہی ہے، اب فراوانی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ اب تو کچھ اضافہ کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور یہ سمجھے کہ شاید ان کو دنیا کی طلب ہے، اس وجہ سے ناراض ہوئے۔ تو دین کے معاملے میں ناراض ہونے کی تو اجازت شریعت نے دی ہے اور جائز حد تک مارنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی کیا فرمایا ہے؟ آج ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی دین کے معاملے میں ہوئے ہیں؟ کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہو کہ میں اپنی بیوی سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوا ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، اس وجہ سے صرف ناراض ہوا ہوں کہ وہ پردہ نہیں کرتی ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم تو دنیا کے معاملات کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیویوں کی وجہ سے ناراض دین کے معاملے میں تو ہوئے ہیں، دنیا کے معاملے میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے، اور یہی تعلیم ہے ہماری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کریں۔ بیوی کا حق کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر عورتیں ہوتی تو پھر ان کے سامنے یہ بیان ہوتا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.